لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ محترم ناظرین کرام، سورہ مبارکہ بروج کی تفسیر آپ نے سماعت فرمائی اور مسلسل اس ضمن میں آپ کی خدمت میں ان باتوں کو پیش کیا گیا جنہیں اس سورہ مبارکہ بروج نے پیغام کی شکل میں تمام صاحبان ایمان کو عطا فرمایا ہے۔ ظاہر ہے قرآن مجید ہمارے اسلام کی، ہمارے دین کی، ہماری شریعت کی بنیاد ہے، لہٰذا اس قرآن مجید کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر ان دنوں اور ان تاریخوں، ان موقعوں پر جب انسانیت ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی عبادت اور اطاعت کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو پر نور اور باوقار کر رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان تاریخوں میں ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تاکہ ہماری زندگیوں میں جو رونق ہے اس میں اضافہ ہو جائے اور ہمارے سارے وجود میں برکت قرآن داخل ہو جائے۔ جس آیے شریفہ کو آج میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ جس آیے شریفہ میں اللہ نے انسانوں کو خطاب فرماتے ہوئے ایک پیغام پہنچایا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہوا کہ اے پیغمبر ہل اتاک حدیث الجنود، اے پیغمبر کیا لشکروں کے واقعات اور لشکروں کی داستان آپ تک پہنچی؟ اور پھر اس کے بعد خود قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ کس لشکر کا ذکر قرآن مجید کر رہا ہے، فرعون و ثمود۔ اے پیغمبر آپ تک کیا فرعون اور قوم ثمود کے لشکر کی باتیں پہنچیں کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ کے نبیوں کے مقابل کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن اس طرح سے عذاب پروردگار نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا کہ آج نہ قوموں کا نام باقی بچا، نہ قوموں کی نشانیاں باقی بچیں، نہ قوموں کے تذکرے باقی بچے۔ اگر آج قرآن مجید نے یاد نہ دلایا ہوتا تو کسے پتا تھا کہ قوم سمود کون ہے؟ اگر قرآن مجید نے ذکر نہ کیا ہوتا تو کون تھا
کہ جو فرعون کے بارے میں آج دریافت کرتا، ذکر تک مٹ چکا ہے، نام تک لینے والا آج کوئی باقی نہیں بچا۔ اے پیغمبر، کیا ان لوگوں کے واقعات آپ تک پہنچے؟ کس طرح سے انہوں نے اللہ کے نبی کے مقابل کھڑے ہو کر جنگ کرنی چاہی، اللہ کے نبی کو اس دنیا میں قتل کرنا چاہا، اللہ کے نبی کو اس دنیا میں ستایا، لیکن وہ دن بھی آیا کہ جس دن ان سب کو تباہیاں، بربادیاں، مصیبتیں، ان سب نے اس انداز میں گھیر لیا کہ پھر یہ مٹتے گئے اور ان کا نام بھی روئے زمین سے ختم ہو گیا۔ قرآن مجید نے اس آیے شریفہ میں قوم کا تذکرہ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب قوم کا ذکر ہے تو ان دونوں قوموں کے بارے میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں اللہ کے نظام میں اللہ کے نمائندے سے ٹکرانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ تمام افراد جو نمائندگان الپروردگار کے مقابل کھڑے ہوئے، بڑے سے بڑے لشکر لے کر آئے، لیکن ایک دن وہ ختم ہو گئے، ایک دن وہ مٹ گئے، ان کا ذکر تک باقی نہیں بچا۔ کیوں؟ صرف وجہ یہی ہے کہ اگر اللہ سے کوئی ٹکراتا ہے تو پھر اس روئے زمین پہ باقی نہیں رہ سکتا۔ قوم سمود کہ جن کا ذکر قرآن مجید نے اس آیے شریفہ میں بھی کیا اور سورہ ہود میں بھی قرآن مجید نے اسی قوم کا ذکر کیا، یہ وہ قوم ہے کہ جس قوم نے اپنے نبی کو بے پناہ ستایا تھا۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس قوم نے پوری طرح سے اپنے نبی کو مصیبتوں میں، مشکلات میں، سختیوں میں قرار دیا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس طرح سے کامیاب ہو جائیں گے اور اس طرح سے ہم اپنے اس دنیا میں مزید زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی سے کوئی ٹکراتا ہے تو پھر وہ اس روئے زمین پہ باقی نہیں رہ سکتا، بلکہ ایک دن اسے بھی اس دنیا سے جانا پڑتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر سخت عذاب پروردگار اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا انسانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ پوری طرح سے اللہ کے نظام میں کچھ اس طرح سے زندگی گزارے کہ جس نظام میں کسی بھی اللہ کے نمائندے سے ٹکرائے نہیں، ورنہ اگر اللہ کے نمائندے سے کوئی ٹکرا جائے تو پھر اس کے لیے فنا اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ قوم جو قوم سمود کہلاتی ہے، یہ وہ قوم ہے کہ جس قوم کو پروردگار عالم نے اس روئے زمین پر زندگی گزارنے کا موقع دیا تھا، لیکن پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ اس قوم نے اپنے نبی کا مقابلہ کیا اور اپنے نبی کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے۔ میں آپ کو تفسیر کی دنیا میں لے کر چلوں، اس سے پہلے میں عرض کروں کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم بہت کچھ اس دنیا میں کر سکتے ہیں، لیکن جب تک توفیق پروردگار نہ ہو تب تک انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ بھی زیارتوں کے لیے نجف اشرف گئے ہوں گے، بہت سے ہمارے ناظرین نجف اشرف تشریف لے گئے ہوں گے۔ نجف اشرف سے متصل وہ سب سے بڑا قبرستان ہے کہ جس قبرستان کو وادی السلام کہا جاتا ہے۔ اسی قبرستان میں جناب صالح کی قبر ہے۔ یہ وہ عظیم نبی ہیں کہ جن کو پروردگار نے اس قرآن مجید میں بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ یاد کیا ہے، اور ان کی قوم کو ہی قوم سمود کہا گیا ہے۔ جناب صالح بڑے جلیل القدر نبی پروردگار ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر نبی کو اللہ عزت، عظمت، رتبہ، شرف، مقام، منزلت عطا کرتا ہے۔ جناب صالح کے پاس بھی وہ مقام و منصب اور بلندی موجود ہے، لیکن قوم آپ کا بری طرح سے مخالفت کرتے ہوئے آپ کا مقابلہ کر رہی تھی۔ یہ قوم سمود، اور تقریباً آپ اگر غور فرمائیں کہ چونکہ یہ وہ قوم ہے کہ جو سمود قوم اصلی عرب کہلاتی تھی، یہ وہ قوم وادی القریٰ میں
یہ وہ علاقہ ہے کہ جو مدینے اور شام کے درمیان کا علاقہ ہے، وادی القریٰ کہتے ہیں اس کو۔ اس وادی القریٰ میں یہ قوم مقیم تھی، اصلی عرب یہ شمار ہوتے تھے، لیکن نہایت درجہ متعصب، نہایت درجہ خرابیاں اور بربادیاں کرنے والی قوم یہ قوم سمود کہلائی۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ ہر گزرنے والے راہگیر کو پکڑ کے اس کو قتل کر دینا، اس کے مال کو چھین لینا، یہاں تک کہ اگر کہیں کسی موقع کے اوپر پانی کی تلاش میں نکلیں اور دوسری قوم پہلے پہنچ جائے، ان سے جھگڑے کر کے اس علاقے کو ان سے قتل و غارت گری کے ذریعے سے خالی کرا لینا بے پناہ ظلم تھا جو اس قوم سمود کے وہاں پایا جاتا تھا۔ اللہ نے ان کے درمیان جناب صالح کو بھیجا۔ جناب صالح عظیم نبی تھے۔ ان سب نے جناب صالح سے کہا کہ اگر آپ واقعاً اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو معجزہ دکھانا ہوگا، بتاؤ کیا معجزہ دیکھنا ہے، کیا چاہتے ہو؟ ان سب نے سر جوڑ کر بڑی فکر کرنے کے بعد اس نتیجے تک یہ پہنچے کہ کوئی ایسی چیز کا مطالبہ کیا جائے کہ جسے جناب صالح کے لیے انجام دینا ممکن ہی نہ ہو۔ انسان جب سوچتا ہے اپنی فکر کے مطابق سوچتا ہے، اسی لیے جب انسان کے علم کا رتبہ اور درجہ بڑھتا ہے تو فکر بھی وسیع ہو جاتی ہے، لیکن علم کم ہوتا ہے تو فکر کا دائرہ بھی محدود ہوتا ہے۔ ان سب نے بہت غور کرنے کے بعد سوچا ہم بہت کچھ کر لے جاتے ہیں، لیکن ایک ایسا کام جناب صالح سے کہا جائے کہ آپ انجام دیجئے کہ جسے ممکن ہی نہ ہو ان کے لیے انجام دینا، کیا کریں؟ یہ سب آنے کے بعد کہا کہ ایک کام ہے کہ جسے اگر آپ انجام دے لیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ جو آپ کے سامنے پہاڑی ہے، پتھروں کی چٹان ہے، بالکل سخت وادی ہے جہاں کے اوپر درخت تک نہیں نکل رہے ہیں، اس چٹان اور اس پتھر اور اس پہاڑ سے آپ اگر نبی ہیں تو معجزہ دکھائیے اور اس پہاڑ سے ایک اونٹنی باہر نکل آئے۔ اسی لیے ناقۃ و صالح کہتی ہیں، ایک اونٹنی اس پہاڑ سے نکل آئے۔ کتنا مشکل کام ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کے لیے تو یہ چیز ناممکنات میں سے محال ہے، یہ چیز پاسبل ہی نہیں ہے۔ جناب صالح کو پروردگار نے معجزے کا اختیار دیا۔ جناب صالح نے دعا کی اور اس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا۔ اس پہاڑ سے اس قوم نے دیکھا کہ ایک اونٹنی ہے جو بڑے وقار کے ساتھ نکل کے باہر آئی اور جناب صالح کے قریب پہنچ کر اس نے خاص انداز میں جناب صالح کو سلام کیا۔ اب تو قوم کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن یہی قوم جو جناب صالح سے معجزے کا مطالبہ کر رہی تھی، یہی قوم اڑ گئی، نہیں ہم تو ابھی بھی نہیں مانیں گے۔ البتہ کچھ ایمان لے آئے، لیکن اکثر وہ تھے کہ جنہوں نے ایمان اختیار کرنے سے انکار، نہیں ہم نہیں ایمان نہیں لائیں گے۔ جناب صالح نے حکم پروردگار کی بنا پر، اب ظاہر ہے کہ یہ قوم تو ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے بٹ گئی، لیکن قوم تو ایک ہی ہے، قبیلہ تو ایک ہی ہے، جگہ تو ایک ہی ہے۔ اس علاقے میں کہ جو جیسا میں نے عرض کیا کہ وادی القریٰ، اس علاقے میں اس زمانے میں پانی کی بڑی قلت تھی۔ ایک آبشار، ایک جھرنا، ایک چشمہ تھا کہ جو پہاڑ سے نکل رہا تھا اور اسی کا پانی پورے علاقے میں وادی القریٰ میں استعمال ہوتا تھا۔ اللہ کی طرف، ظاہر ہے کہ اللہ نے معجزے کے ذریعے سے اونٹنی بھیجی ہے تو اب اس قوم کی آزمائش اور امتحان بھی ہونا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے صالح اپنی قوم تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اب تمہیں آج کے بعد سے ہر روز پانی اس چشمے کا نہیں ملے گا۔ ایک دن اس چشمے کا پانی تم پیو اور اس دن یہ اونٹنی اس چشمے کے پاس نہیں آئے گی، اور اگلا دن جب آئے گا تو اب یہ اونٹنی اس چشمے کے پانی کو استعمال کرے گی، لیکن اس قوم میں سے کوئی جا کر وہاں سے پانی نہیں بھرے گا۔ پھر اگلا دن آئے گا، پھر تم سب کا نمبر ہوگا، تم سب جا کے پانی لینا، لیکن اونٹنی پانی کے قریب نہیں آئے گی۔ اس کا اگلا دن آئے گا، اونٹنی پانی کے قریب جائے گی، لیکن تمہیں پانی کے پاس نہیں جانا ہے۔ اللہ نے اس جھرنے سے، اس چشمے سے،
اس فاؤنٹین سے پانی لینے سے منع کیا تھا، لیکن اپنے گھر میں پانی اسٹور کرنے پر پابندی نہیں تھی۔ لیکن جب اللہ کی نافرمانی پر کوئی قوم اتر آئے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بھئی اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک دن پانی کی شارٹیج، جیسے بامبے میں بھی ہوتا ہے، بہت سارے اوقات اعلان ہو جاتا ہے کہ کل پانی نہیں آئے گا، انسان اپنے اپنے گھر میں اسٹور کر کے رکھتا ہے کہ کل اس پانی کو استعمال کریں گے، پھر اس کے اگلے دن جب پانی آ جائے گا تو پھر مشکل ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہر ایک کا مزاج یہی ہوتا ہے۔ لیکن اس قوم کا حال کیا تھا؟ جس دن اس اونٹنی کا ہوتا تھا اس دن تو یہ قوم الگ رہتی تھی، اور جس دن اس قوم کا موقع آتا تھا اس دن اونٹنی دور رہتی تھی۔ اللہ نے اونٹنی کو چونکہ بطور معجزہ بھیجا تھا، لہٰذا یہ اونٹنی جس دن اس کا دن نہیں ہوتا تھا ہرگز اس پانی کے قریب نہیں جاتی تھی۔ یوں بھی آپ واقف ہیں کہ اونٹ کی اپنی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ اپنے بدن میں پانی کو اسٹور کر لیتا ہے اور کافی مدت تک بغیر پانی کے رہ سکتا ہے۔ اگلے دن یہ جاتا نہیں تھا، یہ اونٹنی جاتی نہیں تھی اس پانی کے قریب۔ لیکن جس دن اونٹنی کا دن ہوتا تھا، یہ قوم کا حال ہے کہ کہیں چپکے سے جا کے یہ پانی بھر کے لے آئے، کہیں چپکے سے گئے وہ پانی بھر کے آ گئے، کہیں کسی بچے کو بھیج دیا وہ پانی لے کے آ گیا۔ یہ ایک عجیب مزاج، اللہ کی نافرمانی کا مزاج بڑا پرانا ہے۔ اور پھر جب جناب صالح نے کہا کہ دیکھو تم اللہ کی مخالفت کر رہے ہو، کہیں عذاب پروردگار نہ آ جائے، اسی قوم نے مذاق اڑایا، آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم تو اتنے دنوں سے غلط دن بھی جا کر پانی پی لیتے ہیں، کیا ہوا آج تک؟ کوئی نقصان ہوا؟ کسی کو مثلا پانی پینے کی بنا پہ اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا ہو، کوئی بیمار ہو گیا ہو، کوئی مر گیا، کچھ ہوا؟ کوئی نقصان تو نہیں ہوا۔ نتیجے میں ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی قوم کی شرارت تو ملاحظہ فرمائیں، جو دن ان کا تھا اس دن تو پانی لیتے ہی تھے، جو دن ان کا نہیں تھا اس دن بھی پانی لیتے تھے۔ اور پھر جناب صالح کے پاس آ کے مذاق اڑا، آپ تو کہتے تھے کہ عذاب آئے گا، کب آئے گا؟ آج رات میں ہم سوئیں گے تو عذاب آ جائے گا، کل صبح میں۔ یہ مذاق اڑا رہے تھے، حالانکہ حقیقت یہ عذاب آ جائے گا تو پھر کوئی بچے گا نہیں۔ جناب صالح نے فرمایا کہ بس اب تمہارے پاس مختصر سی مدت بچی ہے، توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں واپس آ جاؤ۔ لیکن ان سب نے ایک اس سے بڑا کہ جسے اللہ نے شدید ناپسند کیا، اس سے بڑا ایک جرم کیا۔ وہ جرم کیا تھا؟ انہوں نے، ظاہر ہے کہ یہ بڑی مضبوط اچھا آپ غور فرمائیں، یہاں پر ایک جملہ میں عرض کر دوں، اللہ نے ایک دن ان سب کو اس چشمے سے پانی لینے کی اجازت دی تھی، اگلے دن پانی لینے پر پابندی تھی، پانی استعمال کرنے پر پابندی نہیں تھی، پانی لینے پر پابندی تھی۔ اس کے باوجود اللہ کا کرم اس قوم پر اتنا زیادہ تھا کہ اگلے دن جس دن اونٹنی کو پانی پینا ہوتا تھا، اس کے شکم سے اتنی زیادہ مقدار میں دودھ برآمد ہوتا تھا کہ پورا علاقہ، کہ جس علاقے کو پانی تک نہیں جانا تھا لیکن سب کو وہ دودھ اور شیر مل جاتا تھا۔ اب آپ ذرا سوچئے، جو ان کو دودھ اتنی بھاری مقدار میں، کوئی ایسی اونٹنی آپ کو نہیں ملے گی کہ جو پورے علاقے کو سیراب کر دے، پورے گاؤں، پورے قریے کو سیراب کرے، ایسی نہیں ملے گی۔ لیکن یہ اونٹنی کی خاصیت تھی کہ اس کا دودھ سارے گاؤں کے لیے فائدہ بخش تھا۔ اس کے باوجود یہ بڑی مضبوط جسم کی تھی اور اتنا آسان نہیں تھا۔ اچھا، اس کے لیے حکم جناب نبی نے یہ دیا تھا کہ یہ جس علاقے میں بھی جائے، جس کے طرف بھی جائے، یہ وہاں سے اپنے اناج کو لے لے گی، اپنے مثلا کھانے کو حاصل کر لے گی، اپنی غذا، اپنے گھاس پھوس کو، کوئی اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، اس کو کوئی باندھ کے نہ رکھے، اس کو کوئی روکے نہیں، اس پر کوئی پابندی نہ لگائے، اس کو مثلا کہیں جانے سے منع نہ کیا جائے، بلکہ اس کو آزاد، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور اسی لیے ناقت صالح کو بڑی اہمیت دی گئی تھی۔ ان سب نے ایک بڑی مضبوط باڈی کے انسان کو راضی کیا اور پھر اس کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ تم اس ناقے کو، اس اونٹنی کو قتل کر دو، نہر کر دو۔ اللہ کی نشانی ان کے درمیان تھی، ان سب نے اسے مل کر قتل کر دیا۔
ان سب نے قتل نہیں کیا ہے، اس ایک آدمی نے قتل کیا، لیکن یہ سارا گاؤں، سارا قریہ چونکہ اس کے اس جرم میں خاموشی کی بنا پر شریک تھا، لہذا جناب صالح نے فرمایا کہ بس اب 3 دن کی مدت بچی ہے، تم سب تیار ہو جاؤ عذاب پروردگار کے لیے، یا توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لو۔ ان سب نے سوچا کہ عذاب کا تو خیر ان کا کہنا بہت پرانا ہے، کون سی نئی بات ہے، چلو اب جناب صالح سے بھی نجات مل جائے۔ اونٹنی کو قتل کر چکے تھے، اب جناب صالح کے قتل کی کوششیں کر رہے تھے۔ عذاب پروردگار آیا، آسمان سے بجلیاں کڑکنی شروع ہوئیں، بادل سے بارش آنی شروع ہوئی، اور پھر زمین میں اتنا شدید زلزلہ آیا، دونوں ایک ساتھ، آسمان سے بجلیاں زمین پر گریں اور زمین کے اوپر زلزلے آئے، نتیجے میں یہ قوم تہس نہس ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہاں پر میں ایک بات کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں جو روایات میں وارد ہوئی ہے، کہ جس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، جس پر ہمیں تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے مطابق اس شخص کو قتل کیا تھا اس ایک آدمی نے، لیکن قرآن مجید نے جب کہا تو فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان سب نے اسے مل کر مار ڈالا، اور اللہ نے ان سب پر عذاب نازل کیا۔ یہ آپ اگر غور کیے، تاریخ کیا کہہ رہی ہے کہ اس ایک شخص نے قتل کیا تھا، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ساری قوم نے قتل کیا، ساری قوم پر عذاب آیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اگر تلاش کرنی ہے تو سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کی وہ حدیث شریف کے فرمایا کہ انما عقر ناقۃ ثمود رجل واحد، اس قوم سمود کے پاس بشکل معجزہ موجود اس ناقے کو صرف ایک آدمی نے قتل کیا تھا، لیکن فَعَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْعَذَابِ لِمَا عَمُّوهُ بِالرِّضَا، لیکن اللہ نے سب کو عذاب سے گرفتار کرتے ہوئے سب پر عذاب کیا۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ وہ سب اس جرم پر راضی تھے۔ اس کے معنی ہے کہ جو مظلوم کے اوپر ہونے والے ظلم پر خاموش رہتا ہے، اللہ اسے بھی ظالموں میں شمار کرتا ہے، اللہ اسے بھی ظالم قرار دیتا ہے۔ اور اسی لیے حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من شہد امرن، اگر کوئی کام ہوتے ہوئے کوئی شخص دیکھے، فَكَرِهَهُ، ناپسند کرے، کان کمن غاب عنہ، یہ اس انسان کے جیسا ہے کہ جیسا گویا وہ اس کام میں شریک نہیں ہوا۔ وَمَنْ غَابَ عَنْ أَمْرٍ فَرَضِيَهُ كَانَ كَمَنْ شَهِدَ، لیکن جو کسی کام کو کسی کو انجام دیتے ہوئے دیکھے اور اس پر خاموش رہے، راضی رہے، فرمایا یہ کمن شہدہ، یہ گویا ان لوگوں میں ہے کہ جو اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس کے معنی ہے دل سے ناپسندیدگی ظالم کے ظلم سے بچا لیتی ہے، اور دل سے رضایت ظالم کے ظلم میں شریک کر دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس پر توجہ دینا چاہیے۔ فرمائے لو ان رجلا، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام، لو ان رجلا قتل فی المشرق فرضی بقتلہ رجل بالمغرب لکان الراضی عند اللہ عز وجل شریک القاتل، اگر ایسٹ میں کوئی شخص قتل کر دیا جائے اور ویسٹ میں بیٹھا ہوا شخص اس کے اس کام کے اوپر راضی ہو، اتنی دور ہونے کے باوجود اللہ رب العزت اس انسان کو اس قاتل کے جرم میں شریک قرار دیتا ہے۔ توجہ فرمائی، اس کے معنی ہے کہ انسان الراضی بفعل قوم قد داخل معهم فیہ وعلى کل داخل فی باطل اثمان، اثم العمل به و اثم الرضا به، اگر کوئی شخص کسی کی برائیوں میں راضی رہتے ہوئے رہتا ہے تو پھر پروردگار اس کی برائی میں اسے داخل کر دیتا ہے۔ بس ایک فرق ہے، برائی کرنے والا اور برائی پر راضی رہنے والا، دونوں میں بس ایک فرق ہے،
جو برائی پر راضی رہتا ہے وہ ایک جرم کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن جو برائی کرتا ہے وہ 2 جرم کا مرتکب ہوتا ہے بس، ورنہ دونوں برابر کے شریک ہیں۔ لہذا انسان کوشش کرے کہ کبھی بھی ہرگز بھی کسی برائی میں خود کو رضایت کی بنا پر شامل نہ کرے۔ اللہم لعن العصابۃ التی جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ، پروردگار ان لوگوں پر لعنت کہ جن لوگوں نے، ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں، جن لوگوں نے امام حسین سے بیعت کی اور بیعت کو توڑا، اور پھر اس کے بعد جو لوگ بیعت کو نہیں توڑ رہے ہیں بلکہ بیعت شکنی کرنے والے قاتلوں کے ساتھ اپنے دل و جان سے راضی ہیں، پروردگار ان پر بھی اپنی لعنت کو نازل فرما۔ اس کے معنی ہے ظالم بھی اللہ کے عذاب کا مستحق ہے، اور اس کے ظلم کو دیکھ کر چپ رہ جانے والے بھی اس ظلم میں شریک ہیں، لہذا اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ سرکار امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، آپ جس موقع کے اوپر جنگ جمل بھی ہیں، اس جنگ جمل میں آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ جنگ ہے کہ جس کو امیر المؤمنین کے خلاف سازشوں کی بنا پر امیر المؤمنین سے یہ جنگ لڑی گئی، اور سرداری ایک ایسے نے اپنے کندھے پر لی کہ امت مسلمہ اس وقت تک جن کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی، اور اسی لیے ان کو لایا گیا تھا تاکہ مسلمان کچھ بول نہ۔ اتنی بڑی پرسنالٹی، کیا یہ ممکن ہے کہ امیر المؤمنین کے خلاف ہو تو امیر المؤمنین معاذ اللہ حق پر ہوں؟ اس زمانے میں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنی بڑی پرسنالٹی یقیناً حق پر ہے، تو پھر اگر وہ کسی کے مقابل آ جائے تو معاذ اللہ وہ تو باطل پر ہوگا۔ لیکن لوگ یہ بھول گئے کہ ایمان پر، حق پر باقی رہنے کا معیار رسالت مآب کے گھر میں رہنے والی یا والا نہیں ہے، بلکہ ایمان کا معیار امیر المؤمنین کی ذات ہے۔ جو امیر المؤمنین کے ساتھ ہے وہ حق پر ہے، وہ ایمان کے ساتھ ہے، اور جو امیر المؤمنین سے ٹکرا جائے، لڑ جائے، ناراض ہو جائے، امیر المؤمنین کے خلاف تلوار اٹھائے، وہ کتنی بھی بڑی شخصیت ہو، وہ جہنم کے آخری طبقے میں جانے والی ہے۔ امیر المؤمنین سے ٹکرا کے یا علی، اے علی، رسالت مام نے فرمایا کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا کافر و منافق، اے علی تم سے محبت کرنے والا مؤمن ہے اور تم سے نفرت کرنے والا کافر اور منافق ہے۔ اب آپ بتائیں، بڑی شخصیت کے گھر میں رہنے کی بنا پر انسان بڑا نہیں ہو جاتا، اپنے کردار اور ایمان کی بنا پر بڑا ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین پر ایمان ہو تب انسان کامل ہوتا ہے، نہ یہ کہ امیر المؤمنین سے ٹکرا جائے اور کہے کہ ہمارا رشتہ تو اتنی بڑی ذات اور بڑی شخصیت سے ہے۔ عالم اسلام میں بھی بہت سی شخصیتیں آپ کو بعد کے دور میں بھی دکھیں گی، بڑا بڑا رشتہ ہے رسالت مآب سے۔ یہ جتنے بنی عباس ہیں یہ سب رسالت مآب کے چچا جناب عباس کی نسل اور جنریشن کے ہیں، لیکن ان سب کے ہاتھ اہل بیت اطہار کے خون سے رنگین ہیں۔ وہ رشتہ داری جو رسالت مآب سے ہے، کیا اس رشتہ داری کی بنا پہ انہیں نجات مل سکتی ہے؟ نہیں، نجات رشتہ داری کی بنا پر نہیں ہے، نجات ائمہ اطہار پر ایمان کی بنا پر ہے۔ لہذا امیر المؤمنین اس جنگ جمل میں مولا کو فتح ملی، مولا کو نصرت ملی، دشمن پسپا ہوئے، دشمن ذلیل اور رسوا ہوئے، اور وہ جو چہرے کے اوپر ایک تقدس کی نقاب تھی وہ چھن گئی۔ پتہ چل گیا کہ امیر المؤمنین کے مقابل میں آنے والا اور والی جتنی بھی بڑی شخصیت ہو وہ آسمان سے زمین پہ آ کے اوندھے منہ گرے، اس لیے کہ ناکامیاب سب کو پتہ چل گیا کہ کون عزیز ہے اور کون اس میدان جنگ میں ہار جانے کے بعد ذلیل ہے۔ اس میدان جنگ میں، جنگ جمل میں، مولا کو اپنے دشمنوں پر فتح ملی۔ اس موقع کے اوپر ایک شخص بڑی خوشی کے ساتھ امیر المؤمنین کے پاس آیا
اور آنے کے بعد یہ جملہ کہتا ہے کہ مولا آپ کو دشمنوں پر اللہ نے اسی طرح سے فتح دی کہ جس طرح سے رسالت مآب کو کفار مکہ پر فتح دی تھی۔ شاید یہ جملے سے پتہ چل رہا ہے وقت کا رسول کون ہے اور وقت کے کافر کون ہے۔ پہچاننا ہو تو جنگ جمل میں آ کر دیکھ لو۔ رسالت مآب کا والی اور وارث امیر المؤمنین اس میدان جمل میں فتح یاب ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کاش میرا بھائی میرے پاس ہوتا، جو شام گیا ہوا تھا، کاش میرا بھائی میرے پاس ہوتا تاکہ آپ کی اس فتح و نصرت کو دیکھتا اور پھر اس کے دل کو بھی سکون اور راحت مل جاتی۔ اس موقع کے اوپر مولا نے پوچھا کہ احوا اخی کا معنی، کیا تمہارے بھائی کی یہ تمنا تھی کہ وہ میرے ساتھ رہتا اور میری مدد و نصرت کرتا؟ کہتا ہے نام اے امیر المؤمنین، وہ آپ کا عاشق ہے، آپ کی فتح و کامیابی اس کے اندر سرور بھر دیتی، بے پناہ خوش ہوتا۔ امیر المؤمنین نے اس موقع کے اوپر فرمایا فقد شہدنا، دل سے راضی ہو جانے کی بنا پر آج گویا وہ اس میدان جمل میں میرے ساتھ شریک ہے، میرے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد بڑا عظیم جملہ حدیث کا میرے آقا نے فرمایا، فرماتے وَلَقَدْ شَهِدْنَا فِي عَسْكَرِنَا هَذَا، ہم نے اپنے اس لشکر میں ان کو بھی دیکھا، ان کا بھی مشاہدہ کیا۔ کون؟ جو مدینے میں ہیں اس وقت، جو مکے میں ہیں، جو مثلاً اس زمانے میں ہندوستان میں تھے؟ نہیں، کون؟ فرمایا فی اصلاب اقوام اقوام فی اصلاب الرجال و ارحام النساء، وہ جو ابھی اپنے باپ کے صلب میں ہیں اور جو اپنی ماں کے شکم، جو ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے ہیں، آج سے 10-20 سال کے بعد دنیا میں آئیں گے، 50 100 150 200 500 1000 1000 1500 سال کے بعد بھی دنیا میں آئیں گے۔ اگر ان کا دل مجھ سے راضی ہے، اگر ان کا دل مجھ سے مطمئن ہے، اگر ان کے دل میں میرا ایمان، میری محبت ہے، آج یہاں جنگ جمل میں نہ ہونے کے باوجود وہ میری جنگ میں میرے ساتھ موجود ہے۔ فرمایا سَيَرْعَفُ بِهِمُ الزَّمَانُ وَيَقْوِي بِهِمُ الْإِيمَانُ، بعد میں آئیں گے، زمانہ گزر جائے گا، اس کے بعد دنیا میں آئیں گے، لیکن مجھ پر ایمان کی بنا پہ ان کا عقیدہ اور پختہ ہوگا، وہ اور کامیابیوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اس کے معنی ہے کہ صحیح عقیدے کے ساتھ اگر انسان نیک کسی کام میں شریک ہوتا ہے تو اللہ اسے مکمل اجر دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح سے برائی میں اگر کوئی شخص راضی ہوتا ہے تو اس برائی میں اس انسان کو پروردگار شامل رکھتا ہے۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں، حقیقت یہ ہے کہ سرکار امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ کی حیات طیبہ ہم سب کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ ظلم پر ناخوش رہنا، ظالم سے ناراض رہنا اور مظلوم کی حمایت کرنا، مظلوم کا ساتھ دینا، یہ سب سے عظیم درس ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کا۔ میں آپ کو لے کے چلوں ایک واقعہ، داستان 320 داستان معجزات و کرامات امام علی علیہ السلام، اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے جناب عباس عزیزی صاحب نے، اس کو میں آپ کی خدمت میں نقل کروں۔ سرزمین کوفہ سے متعلق اس انسان کا واقعہ کہ جس کا نام تاریخ نے ابو جعفر لکھا ہے۔ نہایت درجہ نیک تاجر تھا، اچھا تاجر تھا، بہترین تجارت تھی اس کا ایک دستور۔ اچھا ظاہر ہے کہ غریبوں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، غریب اپنی زندگی گزارنے کے لیے اگر پتا ہے کہ مثلاً 20 دن بعد کوئی رقم آنے والی ہے تو اب 20 دن تک انتظار کیسے کرے گا انسان، لہٰذا جا کے کسی سے قرضہ لینا، کسی سے مال کچھ وقت کے لیے ادھار لے لینا۔ اس ابو جعفر کے پاس سب سے زیادہ کوفے میں لوگ قرضہ لیتے تھے۔ اچھا، ابو جعفر کے پاس اپنا ایک رجسٹر تھا اور اس رجسٹر میں وہ تفصیل لکھتے تھے کہ کس کو کتنا کب دیا اور کب واپس آیا۔
تفصیل ایک رجسٹر میں اور دوسرے رجسٹر میں بھی لکھتے تھے، لیکن دونوں میں ایک فرق تھا۔ پہلے رجسٹر میں تو نام، والد کا نام، پوری ڈیٹیل لکھتے تھے، لیکن جو سیکنڈ رجسٹر تھا اس میں بس صرف یہ لکھتے تھے کہ میں نے اتنی رقم امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو قرض دی، 200، 500، 1000، 2000، کچھ بھی رقم ہو، اس رقم کو لکھ کر امیر المؤمنین کو قرض دیا، امیر المؤمنین کو قرضہ دیا، فلاں تاریخ کو امیر المؤمنین کو قرضہ دیا، بس یہی جملہ۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ کبھی کبھی زمانہ کروٹ لیتا ہے، کبھی انسان امیری سے غریبی کی طرف آ جاتا ہے، دھیرے دھیرے بزنس ٹوٹنے لگا اور پھر یہ انسان ابو جعفر روڈ پہ آ گیا۔ اب کیا کرے؟ وہ رجسٹر نکالا جس رجسٹر میں لوگوں کے ڈیٹیل اور نام لکھے ہوئے تھے، ان سب کو ایک ایک کر کے جا کے ان سے بات کرتا کہ بھائی اب ہمارے حالات بگڑ گئے ہیں، میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری رقم کو واپس کر دو، اور 1-2 دن 4 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ کی مہلت دیتے اور پھر وہ رقم انہیں مل جاتی۔ اچھا، دھیرے دھیرے یہ رقم جن لوگوں کو اس نے دی تھی ان لوگوں سے بھی رقم واپس لے لی، اب تو سارا حساب برابر ہو گیا، لیکن غریبی ابھی بھی باقی ہے۔ اب کیا کریں؟ زوجہ نے کہنا شروع کیا کہ وہ سیکنڈ رجسٹر کیوں نہیں کھولتے، کہ بھئی اس کی بات نہ کرو، نہیں وہ بالکل نہیں، اس کے بارے میں کوئی گفتگو، نو کمنٹ۔ یعنی بتاؤ بھئی اس رجسٹر کو بھی کھولو، پتا تو چلے کہ کتنا لوگوں نے کیا قرضہ لیا، کہ نہیں اس کو تم نہ ٹچ کرو، کبھی کچھ تو بتاؤ وجہ کیا ہے، کہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ ایک دن وائف نے اس رجسٹر کو کھول کے دیکھ لیا، اس میں لکھا تھا مثلا 200 درہم امیر المؤمنین کو قرضہ دیا، 500 درہم امیر المؤمنین کو قرضہ دیا، 1000 درہم۔ اب وہ تو بالکل ہکا پکا، امیر المؤمنین کو قرضہ دیا، کیا امیر المؤمنین بھی قرضہ لیتے ہیں؟ دوڑتی ہوئی آئی کہ یہ بتاؤ کہ اس رجسٹر میں کس کو تم نے قرضہ دیا۔ اچھا، وائف تو معمولاً ہوتا ہے کہ جلدی شک ہو جائے، بتاؤ کس کو قرضہ دیا ہے؟ اس نے کہا میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا اس کو نہ ٹچ کرو، کہ نہیں اب تمہیں بتانا پڑے گا۔ جب وائف زیادہ اصرار بڑھا اور معاملہ بگڑنے لگا کہ اب کہیں حالات نہ خراب ہو جائیں گھر کے، اس نے بتا ہی دیا۔ اولاد امیر المؤمنین میں جتنے سادات اس شہر کوفہ میں موجود ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی آ کر اگر مجھ سے قرضہ لیتا تھا تو میں اس کا نام یا ڈیٹیل نہیں لکھتا تھا، بس صرف اماؤنٹ لکھتا تھا اور یہ لکھ دیتا تھا کہ اتنا قرضہ میں نے امیر المؤمنین کو دیا، اس لیے کہ بقیہ کو جو قرضہ دیا تھا وہ مجھے ان سے واپس لینا ہے، یہ جو قرضہ دیا تھا مجھے امیر المؤمنین سے واپس لینا ہے۔ خدا کرے کہ پروردگار سارے مؤمنوں کو جو بیوی عطا کرے وہ بھی پختہ عقیدے والی ہو۔ اس کی زوجہ پختہ عقیدہ نہیں تھا، مضبوط عقیدہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ لوگوں کو قرضہ دیا تھا، لوگوں نے تمہیں واپس کر دیا، امیر المؤمنین نے واپس کیا، اب تو اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں، کیا کہے؟ یعنی تمہاری بات صحیح ہے، امیر المؤمنین کے بارگاہ میں ہم نے قرضہ لکھا ہے، لیکن ابھی قرضہ واپس نہیں آیا، کب آئے گا واپس؟ اب تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ بھئی میں نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ دنیا میں مجھے واپس ملے، کہ نہیں مجھ سے کوئی مطلب نہیں، دیا ہے تو ریٹرن چاہیے۔ یہ بڑا فکر مند، کیا کروں میں نے اچھائی کی تھی، میں نے سادات اکرام کے ساتھ نیکی کی تھی، میں نے ان کو قرضہ دے کر ان کے جد سے اس کا اجر چاہا تھا، میں تو نہیں جانتا تھا کہ حالات بگڑ جائیں گے اور پھر مجھے اپنے گھر میں شرمندگی کا احساس ہوگا۔ ایک عجیب کیفیت، اسی فکر میں ڈوبا ہوا۔ اچھا، گھر آتا ہے تو تانے سنتا ہے زوجہ کی، گھر کے باہر جاتا ہے تو یہ خبر اتنی لوگوں میں شہرت پا گئی کہ اب جو غیر تھے وہ بھی تانے مارنے لگے کہ ماشاء اللہ سے بڑا قرضہ دیا تھا امیر المؤمنین کو، بڑا حوصلہ تھا امیر المؤمنین کو پیسہ دینے کا، اب واپس لو تو جانے۔ اب یہ عجیب کیفیت، نہ گھر میں سکون، نہ باہر سکون، کوئی اطمینان و سکون کا راستہ ہی نہیں، بڑا پریشان، بڑا فکر مند۔ ایک دن اسی فکر میں امیر المؤمنین سے توسل کر کے سویا کہ مولا مجھے اپنی فکر نہیں ہے، میں بھوکا مرتا ہوں مر جاؤں، میرے بچے دنیا سے چل جاتے ہوں، میں اس کی کوئی فکر، لیکن آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے مولا، مجھے اس بات کی فکر ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کچھ باتیں کہہ رہی ہیں۔ رات میں سویا،
سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، مولا رسالت مآب کی خدمت اقدس میں پہنچا، دست بوسی کی، بیٹھا ہی تھا کہ دیکھا امیر المؤمنین تشریف لائے، سراپا اپنے وجود سے کھڑا ہو گیا، میرے آقا آ گئے۔ رسالت مآب نے امیر المؤمنین کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں علی اس کے قرضے ادا نہیں کیے تم نے؟ مولا نے فرمایا کہ آج میں اس کے قرضے ہی کو ادا کرنے آیا ہوں۔ اور یہ کہہ کہ مولا نے ایک تھیلی اس تاجر ابو جعفر کے ہاتھ میں دی اور یہ فرمایا کہ ابو جعفر یہ تھیلی تمہارے سارے قرضوں کا حساب ہے۔ اس کے بعد ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں تو بالکل گھبرا گیا، آنکھ کھل گئی میری، میں نے دیکھا کہ میرے سرہانے تکیے کے پاس ایک تھیلی میں کچھ جو عراقی درہم ہے وہ رکھی ہوئی ہیں، سکے رکھے ہوئے ہیں، میں نے اس کو کھولا بھی نہیں، انداز سے پتا چل گیا کہ سکے ہیں۔ میں نے اسی وقت اپنی زوجہ کو جگایا، تم پوچھتی تھی کہ علی کب قرضہ واپس کریں گے، قرضہ واپس مل گیا۔ کیسے ملا؟ کب یہ میں نہیں بتاؤں۔ اچھا اس نے تو نہیں کھولا تھا، اس نے جلدی سے تھیلی کھولی اور اس کو کاؤنٹ کیا، 2000 درہم اس کی میں رکھے ہوئے تھے۔ یہ سنیں گے آپ، انسانی مزاج، دوڑتی ہوئی گئی، ابھی آدھی رات ہوئی ہے، صبح نہیں ہوئی ہے، دوڑتی ہوئی گئی، اس رجسٹر کو اٹھایا جس میں امیر المؤمنین کا نام لکھتا تھا، اس رجسٹر کو کھول کر وہ سارے لوگوں کا نام تو کہیں نہیں تھا، رقم لکھی تھی، سب کو کاؤنٹ کیا، کہیں 50 درہم، 100 درہم، مثلا 20 درہم، 30 درہم، 200 درہم، 1000 درہم، جب سب کو کاؤنٹ کیا تو ٹوٹل 20,000 درہم، اور مولا نے جو رقم دی تھی وہ بھی 20,000 درہم۔ امیر المؤمنین کی بارگاہ میں اگر انسان نے کوئی نیکی کی ہے تو امیر المؤمنین اس کا اجر ضرور عطا کرتے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ امیر المؤمنین کی خدمت کرنے والا انسان کبھی مایوس ہو جائے۔ آئیے سرکار امیر المؤمنین سے منسوب ان تاریخوں میں امیر المؤمنین ہی سے توسل کریں اور امیر المؤمنین ہی سے دعائیں کریں۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے، امیر المؤمنین کا واسطہ، امیر المؤمنین کے حق کا واسطہ، ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو مؤمنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار ان شبہائے قدر میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار وہ مؤمنین جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب پہ اپنی خاص رحمت نازل فرما، جو اس دنیا سے اٹھ گئے ان تمام مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آئیے آج کے سوال کی طرف آپ کو لے کر چلے، اس سے پہلے میں سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ مرحومین کے نام کے جن کو آج آپ سبھی کو سورہ فاتحہ کے ذریعے سے ایصال ثواب کرنا ہے، ان کا نام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ ان سبھی کو ایصال ثواب فرما دیں۔ مرحوم سید علی مہدی رضوی اور مرحوم سید وقار مہدی رضوی، ان کی روح پرفتوح کو آپ ایصال فرما دیں، ایک سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کو۔ اور اب آئیے آپ کو سوال کی طرف ہم لے کر بڑھیں۔ سوال آج کا آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ میں نے آج کی تفسیر میں سورہ بروج کی آیتوں کو آپ کے سامنے عرض کیا کہ جس میں قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ قوم سمود جس قوم کو کہا گیا ہے وہ جناب صالح کی قوم تھی۔ جناب صالح کا تذکرہ اور قوم سمود کا تذکرہ قرآن مجید کے ایک سورے میں زیادہ آیا ہے کہ جس میں آیتوں کا بھی میں نے ذکر کیا تھا اور بعض آیتیں بھی میں نے پڑھی تھیں، لیکن وہ سورے کا نام میں نے بیان کیا تھا سورہ بروج کے علاوہ۔ وہ میں نے کس سورے کا ذکر کیا تھا وہ سورہ آپ جلدی سے بیان کر دیں، لکھ کر بھیج دیں
تاکہ آپ کو اچھے انعام سے نوازا جائے۔ علی ٹی وی کے دیے گئے نمبر کے اوپر اس سورے کا، جو سورہ بروج کے علاوہ کہ جس میں قوم سمود اور جناب صالح کا تذکرہ ہے، ان کا اس سورے کا نام لکھ کر آپ فوراً بھیج دیجئے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔